اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ یکم ذی الحجہ 60 ہجری کو حضرت مسلم کوفہ میں داخل ہوئے۔ کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر خلافت حسین کی بیعت شروع کی۔ تقریباً 12,000 افراد آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ والی کوفہ نعمان بن بشیر انصاری اپنی شرافت، ذاتی اور صلح جویانہ صفات کے باعث مسلم بن عقیل کی راہ میں مزاحم نہ ہوئے۔ یزید نواز عناصر نے نعمان بن بشیر کے طرز عمل کو بزدلی پر محمول کیا اور کہا، تم کمزور یا بزدل ہو، شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ نعمان نے جواباً کہا، اگر میں کمزور ہوں اور اللہ کی اطاعت کرتا ہوں تو میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں اللہ کی نافرمانی میں قوی ہوں۔ نعمان کا جواب سن کر عبداللہ بن مسلم، عمارہ بن ولید، عمر بن سعد، مسلم بن عقیل کے کوفہ آنے اور لوگوں کو بیعت حسین نیز نعمان کے صلح پسندانہ رویہ کی اطلاع یزید کو دی اور لکھا، اگر کوفہ بچانا چاہتے ہو تو کسی سخت آدمی کو کوفہ کا گورنر مقرر کرو۔ جب یزید کو حالات کا علم ہوا تو اس نے مشورہ کے بعد عبداللہ ابن زیاد والی بصرہ کو کوفہ کی سند ولایت تحریر کر دی اور یہ بھی لکھا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے قتل کر دینا، شہر بدر کر دینا۔ ادھر مسلم بن عقیل نے جب کوفیوں کا والہانہ پن دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، آپ ضرور تشریف لائیے۔ ادھر زیاد بصرہ سے کوفہ آیا اور صبح کے وقت ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، اے اہل کوفہ، امیر المومنین، تمہارے شہر، احکام شرعی اور مال غنیمت اور بیت المال کا مجھے والی مقرر کیا ہے، اور مجھے تمہارے مظلوموں کی داد رسی، تمہارے فرما برداروں کے ساتھ احسان کرنے اور تمہارے نافرمانوں اور باغیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں بے شک تم میں اس کے احکام کو جاری کروں گا۔ میں تم پر تمہارے والد سے زیادہ مہربان رہوں گا، لیکن جو شخص میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کی گردن و پشت پر میری تلوار اور درہ ہوگا۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کی قیام گاہ اور ان کے حاشیہ نشینوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی جد و جہد شروع کر دی۔ اس نے بنو تمیم کے ایک غلام معقل کو 3,000 اشرفیاں دے کر مسلم بن عقیل کی مخبری پر معین کیا۔ اس نے حیلہ و فن سے حضرت مسلم کی قیام گاہ معلوم کر لی اور ابن زیاد کو مطلع کر دیا اور بتایا، مسلم ہانی بن عروہ کے مکان پر اقامت گزین ہیں۔ ہانی بن عروہ قصر عمارت میں طلب کیے گئے۔ ہانی جب ابن زیاد کے پاس آئے، اس نے کہا، بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ ہانی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ابن زیاد نے بنو تمیم کے اس غلام کو جو ہانی سے مل چکا تھا بلایا۔ اسے دیکھتے ہی ہانی بن عروہ متحیر ہوئے اور کہا، امیر کا خدا بھلا کرے، واللہ مسلم کو میں نے اپنے گھر نہیں بلایا، وہ خود سے آئے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، انہیں میرے پاس بلاؤ۔ ہانی نے جواب دیا، واللہ اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے چھپے ہوتے تو میں وہاں سے قدم نہ ہٹاتا۔ ابن زیاد نے ہانی کو جد و کوب کیا اور قصر عمارت کے ایک گوشہ میں قید کر لیا۔ اس واقعہ کی خبر پا کر حضرت مسلم نے ہانی کی رہائی کے لیے 4,000 مسلح افراد کو قصر عمارت کے محاصرے کے لیے آمادہ کر لیا۔ مشتعل افراد نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ ہنگامہ و آشوب کی فضا دیکھ کر ابن زیاد سہم گیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ رؤسائے کوفہ کو طلب کر کے انہیں قصر کے بالا خانہ پر بھیجا کہ وہ اپنے اپنے قبیلوں کو سمجھا کر واپس کر دیں،
चुनांचे इब्नुल वक्त रऊशा ने अपने खानवादों को वक्त की सितम जरीफी से डराया। कसीर बिन शहाब ने अपनी तकरीर में कहा, लोगों अपने घरों को वापस जाओ, शरो फसाद में जल्दी ना करो, खुद को अपने हाथों कत्ल ना करो। देखो अमीरुल मोमिनीन यजीद की फ़ौजें चल चुकी हैं। सुनो, अमीर ने खुदा से यह अहद कर लिया है, अगर तुम उससे जंग पर आमादा रहे और उसी शाम को यहाँ से वापस ना हुए तो तुम्हारी जुर्रियत को अता से महरूम कर देगा और तुम्हारे जंगजू लोगों को मुतफर्रिक कर देगा। बुरे के बदले अच्छे को और गायब के बदले जाहिर को गिरफ्तार करेगा। जिसने नाफरमानी की है उनमें से सज़ा के बगैर किसी को ना छोड़ेगा। इसी तरह की तकरीरें दूसरे सरदारों ने भी कीं, जिनसे मुतासिर होकर पूरा लश्कर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। गुरूब आफताब तक पूरा मैदान साफ हो गया। सिर्फ 30 आदमी आपके साथ रह गए। इमाम मुस्लिम मस्जिद से निकलकर अबवाब कुंदा की जानिब रवाना हुए। गली कूचों के मोड़ पर एक एक करके सब साथी छूट गए और आप तन्हा रह गए। या वही मुस्लिम बिन अकील थे जिनके साथ 12,000 वफादार कोफियों की जमीयत थी और जिनके अदना से इशारा पर 4,000 जांबाज फिदाकारों ने कसरे इमारत का मुहासरा करके इब्ने ज़ियाद जैसे शातिर गवर्नर के होश उड़ा दिए थे। महसूस होता था कि दम जदन में कसरे का खात्मा हो जाएगा, लेकिन खौफो लालच की एक झलक ने कोफियों की कसम और बैतो वफादारी की तिलिस्म को तोड़ दिया। मुस्लिम बिन अकील कूफा की गली कूचों से गुजर रहे हैं, वही शहर जिसके चप्पे चप्पे से उनके लिए फिदाकारी व जानिसारी के जज्बात उमड़ रहे थे। अब यहाँ का एक एक जर्रा उनका दुश्मन या उनके लिए अजनबी बन चुका है। कूफियों की बेवफाई का गम, बिगड़े हुए माहौल में हुसैन बिन अली की आमद का खौफ प्यास के गलबा से निढाल होकर तौआ नामी एक औरत के दरवाजे पर बैठ गए। उससे पानी तलब किया, पानी पीकर वहीं बैठे रहे। तौआ बाहर आई और उसने कहा, बंदाए खुदा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उठो, अपने घर जाओ। उसने 3 बार यही कहा, मगर मुस्लिम बिन अकील खामोश रहे। तौआ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा यहाँ बैठना मुझे पसंद नहीं। हजरत मुस्लिम ने सर्द आह खींची और कहा, उस कौम ने मुझको झुठलाया, मुझे फरेब दिया। इस शहर में ना मेरा कोई मकान है और ना कोई अजीज़। तौआ ने दरियाफ्त किया, क्या आप मुस्लिम बिन अकील हैं? जवाब दिया, हाँ। तौआ ने कहा, मेरे घर में आ जाओ। तौआ का बेटा हिलाल मोहम्मद बिन असअस का खाना जाद था। सुबह को उसने इब्ने असअस को मुस्लिम बिन अकील की अपने मकान में रूपोशी की इत्तला दी। उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को खबर दी। उबैदुल्लाह ने अपने साहिब शर्त अमर बिन हरीस मखजूमी को 30 आजमूदा कार सिपाहियों के साथ तौआ के मकान पर मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए रवाना किया और अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन असअस को भी साथ कर दिया। मुस्लिम को खबर हुई कि सिपाहियों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए मकान का मुहासरा कर लिया है। तलवार लेकर बाहर आए और बरसरे पैकार हुए और कई बार हमला आवरों को पसपा कर दिया, मगर वह बार बार आपकी तरफ बढ़ते रहे। उसी दौरान तलवार के एक वार से आपका होंठ कट गया। मुखालिफों ने मुस्लिम को काबू में करने के लिए पत्थरों की बारिश की, मगर मुस्लिम बादस्तूर शमशीर बाकफ लड़ते रहे। यह हाल देखकर मोहम्मद बिन असस ने चिल्लाकर कहा, मुस्लिम तुम ना लड़ो, तुम्हें अमान दी जाती है। आप ये शेर पढ़ते हुए शमशीर बाकफ आगे बढ़ते रहे। मैंने कसम खाई है कि मैं शहीद ही किया जाऊंगा, अगरचे मैं मौत को नापसंदीदा शय समझता हूँ। हर शख्स एक दिन मौत के पंजा में गिरफ्तार होगा। मुझे खौफ है कि मैं झुठलाया जाऊंगा या धोखा दिया जाएगा।
محمد بن اشعث نے کہا تم نہ جھٹلائے جاؤ گے اور نہ تم کو لوگ دھوکہ دیں گے۔ پتھروں کی جد سے جسم نڈھال ہو چکا تھا، اس لیے مسلم ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ سب نے امان کا اعلان کیا، تلوار لے لی اور کھچر پر بٹھا کر دارالعمارت کی جانب لے چلے، مگر مسلم کو اس امر کا یقین تھا کہ ان کے ساتھ دغا کی جا رہی ہے۔ وہ شرط علم سے رو پڑے اور محمد بن اشعث کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے امان دینے سے مجبور ہو۔ جو کچھ ہوا اچھا ہوا۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ کسی شخص کے ذریعہ حسین کے پاس میری خبر بھیج دو اور میری طرف سے یہ کہلا بھیجو کہ اپنے اہل بیت کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ۔ یہ اہل کوفہ ہیں جو تمہارے باپ علی کے دوست اور ہوا خواہ تھے، جن کے فراق کے خواستگار وہ موت یا قتل سے تھے۔ محمد بن اشعث نے اقرار کر لیا اور شہادت مسلم کے بعد حسین بن علی کو سارے واقعات سے مطلع کر دیا۔ مسلم بن عقیل ابن زیاد کے پاس پہنچے تو اسے سلام نہ کیا۔ خبیث طینت نے کہا، تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا، اگر یہ مجھے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو میرا سلام ہی کیا ہے، اور اگر میرے قتل کا ارادہ نہیں ہے تو بہت سلام ہو جائیں گے۔ ابن زیاد نے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ مسلم نے کہا، میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ اچھا، تم میری قوم کے کسی فرد کو اجازت دو، میں تلخیہ میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اجازت کے بعد آپ نے حاضرین پر نظر ڈالی۔ عمر بن سعد پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، میری اور تمہاری عزیز داری ہے، میں تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد کی اجازت پر ابن سعد مسلم بن عقیل کے ساتھ تنہائی میں گیا۔ مسلم بن عقیل نے کہا، میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لے کر خرچ کیے ہیں، تم اس کو میری طرف سے ادا کر دینا۔ میرے قتل کے بعد میری لاش اجازت لے کر دفن کر دینا اور حسین ابن علی کے پاس کسی کو بھیج دینا کہ وہ کوفہ نہ آئیں۔ عمر بن سعد نے ساری باتیں ابن زیاد سے کہہ دیں۔ ابن زیاد نے کہا، تم امین ہو، اس میں خیانت کرو۔ مال کی بابت تم مختار ہو۔ حسین کی نسبت میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ میری طرف آنے کا ارادہ نہ کریں گے تو میں بھی ان کا قصد نہ کروں گا۔ لاش کے بارے میں تمہاری سفارش نہ سنی جائے گی۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا، تم نے کوفہ میں آ کر گروہ بندی کی، لوگوں کو ہماری مخالف پر مجتمع کیا اور ان میں نفاق ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جرأت و بے باکی کے ساتھ جواب دیا، ہرگز ایسا نہیں ہوا، لیکن یہاں کے باشندوں نے خیال کیا تھا کہ تمہارے باپ نے اچھوں کو مار ڈالا ہے، خون ریزی کی ہے، ان کے ساتھ کیسر و کسریٰ جیسے برتاؤ کیے ہیں۔ ہم ان کے بلانے سے ان کے پاس اس غرض سے آئے تھے کہ ان میں عدل و انصاف قائم کریں اور کتاب و سنت پر عمل کی ہدایت کریں۔ کچھ دیر مکالمہ کے بعد ابن زیاد نے ایک شخص کو حکم دیا کہ مسلم کو قصر عمارت کی چھت پر لے جا کر سر تن سے جدا کر دو اور لاش نیچے ڈال دو۔ مسلم بن عقیل جینا طے کرتے جاتے اور تسبیح و صلات پڑھتے جاتے اور استغفار کرتے جاتے اور کہتے جاتے، خدایا، ہمارا ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے جنہوں نے دھوکہ دیا ہے، ہم سے جھوٹ بولے۔ قصر عمارت کی بالائی حصہ پر لے جا کر بکیر بن حمران نے حضرت مسلم بن عقیل کی مبارک گردن تن سے جدا کر دی۔ اس طرح حق و صداقت کے پیغام رساں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا اور یزید جبر و استبداد نے کوفہ کے باشندوں کو خائف و ترساں بنا کر حق کی حمایت سے روک دیا۔